یہ واقعہ ہے لاہور کا کہ ایک بیگم جو ہے اس کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر شک ہے. فیک آئی ڈی بیوی نے بنائی اور اپنی ایک پیاری سی اوپر لڑکی کی ڈی پی لگائی اور ہسبینڈ صاحب کو جو ہے نا وہ میسج کر دیا. اب ڈیلی میسیجز ہو رہے ہیں جیسے ٹین ایج کے لڑکا لڑکی جو ہے وہ نئے جو ہے وہ عشق میں پڑتے ہیں. جب اس کا پتہ چلا تو پھر کیا ہوا، بات شادی تک پہنچ چکی ہے. انہوں نے کہا جی میری وائف کو مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. یہ واقعہ ہے لاہور کا کہ ایک بیگم جو ہے اس کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر شک ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ 24 گھنٹے جب بھی میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتا ہے، فیس بک اور اس طرح، یعنی کہ وہ کافی زیادہ آن لائن رہتا ہے. تو بیوی اپنے شوہر کو، یعنی کہ اس کو شک ہوتا ہے کہ وہ عورتوں سے جیسے باتیں کرتا ہے. یہ یعنی کہ اس کے دماغ میں ایک شک بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ میرے سے زیادہ بات نہیں کرتا لیکن موبائل پہ زیادہ تر یہ جو ہے نا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو بیوی نے جو ہے وہ فیک آئی ڈی بنائی، اور لاہور کا یہ واقعہ ہے. فیک آئی ڈی بیوی نے بنائی اور اپنی ایک پیاری سی اوپر لڑکی کی ڈی پی لگائی اور ہسبینڈ صاحب کو جو ہے نا وہ میسج کر دیا. اب جب میسج کیا تو فوری طور پہ وہاں سے رپلائی بھی آ گیا. تو بیوی تھوڑی پریشان تو ہوئی کہ میرے شوہر، اس کا مطلب ہے کہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، عورتوں میں انوالو ہیں، ان سے باتیں وغیرہ کر رہے ہیں. خیر وہ خاموش رہی، ہائے ہوئے ہوئی، اور جو ہے وہ میسج گیا اور اس کے بعد جو ہے چیٹ سٹارٹ ہو گئی. اب ہسبینڈ کو نہیں پتا کہ میری بیگم جو ہے وہ میرے ساتھ چیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک فیک آئی ڈی بنا کر. یہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو چیک کرنے کے لیے کے اوپر اس کو میسیجز کرنے سٹارٹ کر دیے. اب ڈیلی میسیجز ہو رہے ہیں جیسے ٹین ایج کے لڑکا لڑکی جو ہے وہ نئے جو ہے وہ عشق میں پڑتے ہیں، محبت میں پڑتے ہیں. تو ادھر سے بھی میسیج آ رہا ہے، ادھر سے بھی میسیجز جا رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کا پتہ چلا تو پھر کیا ہوا، یہ آج میں اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی. لاہور کے ایک میاں بیوی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن میاں جو ہے وہ انوالو ہے عورتوں کے اندر، ٹھیک ہے. وہ سوشل میڈیا بڑا یوز کرتا ہے، بیگم کو ٹائم نہیں دیتا. بیگم نے پھر جو ہے وہ یہ طریقہ اپنایا. اب بات چیت سٹارٹ ہو گئی ہے. اس بات کو 2 ماہ گزر گئے. 2 ماہ ڈیلی ان کی پیار محبت کی میٹھی پیاری باتیں ہو رہی تھی. شوہر کو نہیں پتا تھا کہ آگے بیگم صاحبہ اتنی رومانٹک باتیں کر رہی ہیں، وہ بھی بڑی رومانٹک باتیں کر رہی ہیں ان کے ساتھ چیٹ پہ. تو محبت ہو گئی جی. دیکھ لیں آج کل کی کس طرح کی دل پھینک محبت ہے کہ آپ چیٹ کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے آپ کو عشق محبت ہو جائے گا اور آپ چاہیں گے کہ آپ اس کے ہو جائے اور وہ آپ کی ہو جائے. یہ اس طرح ہوا. تو جناب ان کی باتیں ہوتے رہی آپس میں، بڑی چیٹ وہ دونوں کرتے رہے. پھر یہ جو چیٹ تھی، یہ دوستی جو ہائے سے سٹارٹ ہوئی، یہ محبت میں بدل گئی. کب دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. بیگم تو آلریڈی محبت کرتی تھی، شوہر کو ان سے زیادہ محبت ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ بیگم نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے نا لڑکی جس سے یہ اپنا دل ہار بیٹھے ہیں، جس کو دل دے بیٹھے ہیں. اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ بیگم نے اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب بات شادی تک پہنچ چکی ہے. جو چیٹ ڈیلی ہو رہی ہے اس میں پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بات جو ہے وہ شادی تک پہنچ چکی ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. آخر اس نے پرپوز کر ہی دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے آگے سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کی پہلے شادی ہوئی ہے. تو اس نے یہ قبول کر لیا کہ میری پہلے شادی ہوئی ہے. تو اس بات کا اطمینان اس بیوقوف وائف کو ہو گیا کہ چلیں ان کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے مانا ہے، جھوٹ نہیں میرے ساتھ بولا، یعنی کہ یہ سچے انسان ہیں. میں ہی ان کے اوپر ایسے شک کر بیٹھی اور میں نے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا. چلیں وہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ان کی بیگم شادی ہے آلریڈی، وہ پہلے سے میرڈ ہے. اب وہ کہتی ہے جی آپ کی شادی ہوئی، جی میری شادی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا تو پھر آپ اپنی بیگم ہے تو پھر آپ کیسے مجھ سے شادی کر سکتے ہیں. تو آگے سے جو انہوں نے الفاظ بولے وہ پھر اس کی بیگم تو میرے خیال میں بے ہوش ہو گئی ہوں گی اس ٹائم تک. انہوں نے کہا جی میری وائف کو مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں. وائف جو ہے وہ زندہ ہے، اس کے ساتھ ہی گھر میں رہتے ہیں، بٹ اس کو انہوں نے مار دیا ایک اور نئی عورت کے لیے کہ میری وائف کو مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں. جس بات پہ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، جو بھی ایسے بات کر کے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر نا ایسے کرتے ہیں کہ اب ملے نہیں ہے یہ ان کی یعنی کہ وائس میسیج یہ وہ نہیں ہے، صرف چیٹ ہو رہی ہے ادھر سے میسیجز اور ادھر سے. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے میری وائف ہی بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم نا ویڈیو کال پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. کل پھر جو ہے وہ ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کل ہم ویڈیو کال پہ
بات کر لیتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کہاں سے، میں فلاں جگہ سے ہوں، میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، یہ وہ ساری یہ باتیں طے ہو گئی۔ اب ویڈیو کال کا دن آ جاتا ہے، ویڈیو کال کرتے ہیں دونوں، بیگم جو ہے وہ کہتی ہے آپ مجھے کال کیجیے گا، میاں صاحب جو ہیں وہ کال ملاتے ہیں، تو سامنے بلیک، کوئی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا نظر آ رہا، بھی شکل تو دکھاؤ اپنی کہاں ہو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ویڈیو کال پہ، کیونکہ ہم نے شادی کرنی ہے تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی ویڈیو کال آن ہوئی تو پہلے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، خیر وہ جو ہونے والی دلہن تھی انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھا دیا، اور جب چہرہ دیکھا تو پھر ہسبینڈ بے ہوش ہو گئے تھے اور پاگل ہو گئے، پھر ظاہر ہے پھر ان کا بے ہوش ہونا بنتا تھا آگے، جو 3 سال پہلے مر چکی تھی ان کی روح سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس سے وہ باتیں کرنا سٹارٹ جب ہوئی، تو جب ہیلو ہی ہوا اور سامنے جب انہوں نے دیکھا تو بیگم صاحبہ جن کو مار چکے تھے 3 سال پہلے وہ سامنے نمودار ہو گئیں، جس بات پہ پھر ویڈیو کال بند ہو گئی، اور پھر بیگم نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈائیورس لے لی ہے، اور اس نے کہا کہ شٹ اپ، آج کے بعد میرا آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، یہ الفاظ اس نے بولے ہیں، اور اس نے طلاق لے لی ہے، اور ہسبینڈ جو ہے اب ذہنی طور پہ پاگل ہو چکے ہیں اور مارے مارے پھر رہے ہیں، بالکل ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انٹرویو دینے کی حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مجھے ریسیو ہوئی ہے نیوز، کسی کے تھرو انہوں نے مجھے بھیجی ہے کہ یہ ہوا، تو اس کو آپ اپنے ولاگ میں اس کے اوپر یعنی کہ تبصرہ کر دیں، بیان کر دیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا شادی سے پہلے جب چیٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو وہی لڑکی جو ہوتی ہے وہ چاند تارے اس کی مانگ میں ساجرے ہوتے ہیں، بڑا اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہ وہ جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے وہ وائف بن جاتی ہے، پھر اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ماہر نفسیات ہی بتا سکتے ہیں کہ پھر بعد میں وہ اچھی کیوں نہیں لگتی، پھر دوسری میں کیوں انٹرسٹ ہوتا ہے، پھر بعد میں تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے۔ تو ایسا ہی ایک دبنگ انٹرویو کرنے جا رہی ہوں میں، تو وہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ فی الحال میاں صاحب گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور بیوی جو ہے اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ فیک آئی ڈی بنا کے اپنے میاں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور اپنی جو موت تھی اس کی 3 سال پہلے ہوئی وہ زندہ بھی ہو گئی، سامنے نظر بھی آ گئی۔ کیا کہیں گے؟ کامنٹ سیکشن آپ کا ہے، ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔